وقت پورے آن بان شان کے ساتھ تقریر کریں گے، آپ حضرات سماعت کریں گے۔ اب 10-15 منٹ میں تقریر کیا ہوگی کچھ باتیں میں عرض کر دوں۔ ویسے آپ کے بیچ نہ میں نیا ہوں نہ میرے بیچ آپ نئے ہیں، کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ یہاں کا ہر بچہ، ہر بزرگ، ہر نوجوان مجھے پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ میری تقریر بھی سن چکے ہیں، کئی سال سنے۔ جو نئے حضرات ہوتے ہیں ان کی گفتگو سننے میں کچھ اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا اور میں آپ کے یہاں آیا، لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے گاؤں میں ایک محفل پاک ہے جس میں بہترین خطبہ بھی ہیں اور ایک بہترین پیری طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ الحاج شاہ صوفی محمد فاروق احمد صاحب رضوی قبلہ کی آمد ہونے والی ہے، اس لیے وہاں میں جلد ہی جاؤں گا۔ اور بھی بہت سارے علماء کرام شورائے اسلام ہیں، وہاں کے بارے میں یہاں کیا کہوں، بس یہاں کے جو حضرات موجود ہیں رونق کی اسٹیج ہیں ان کے بارے میں آپ نے سماعت کر ہی لیا۔ ساتھ میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ مجمع تو بڑا اچھا ہے اور ہونا بھی چاہیے، رہنا بھی چاہیے۔ اب ایک نئے خطیب آپ کے بیچ آئے ہیں، انشاءاللہ الرحمن بھرپور سنائیں گے، کیونکہ یہ محفل پاک کا بڑے بڑے جلسوں میں ان کا خطاب ہوتا ہے، آپ نے موبائل کے ذریعے ضرور سنا ہوگا۔ اب زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے، پہلے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا منجانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر نے لکھا ہے، فرش زمین کو عرش کا زینہ بنا دیا، کہیے سبحان اللہ۔ فرش زمین کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، اور میرے نبی کی شان سخاوت کو دیکھیے، احمد رضا کو علم کا دریا بنا دیا، احمد رضا کو علم کا دریا بنا دیا، اور وہ بندہ مستحق رحمت مولا نہیں ہوتا، وہ بندہ مستحق رحمت مولا نہیں ہوتا، جو دل سے سرور کونین کا شیدا نہیں ہوتا، اور وہ پانی کھاری کنویں کا کبھی میٹھا نہیں ہوتا، لعاب دہنگر سرکار نے ڈالا نہیں ہوتا، اور نہ ہوتا نام دنیا میں تمامی اہل سنت کا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، اور کوئی مانے نہ مانے بات یہ میری حقیقت ہے، کوئی مانے نہ مانے بات یہ میری حقیقت ہے، کفن اللہ والوں کا کبھی میلا نہیں ہوتا، اور زمین کا مرتبہ اونچا کبھی بھی عرش اعظم سے، زمین کا مرتبہ اونچا کبھی بھی عرش اعظم سے، یا رسول اللہ نہیں ہوتا اگر اس پر تیرا روضہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا اگر اس پر تیرا روضہ نہیں ہوتا، کسر باقی نہ رکھی بھج میں ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا
اور کوئی چندہ نہیں، بس سبحان اللہ کہیے اور اپنے نامہ اعمال میں ثواب کا ذخیرہ لکھوائیے۔ بس کہنا کچھ نہیں ہے، آپ سبحان اللہ کہیے۔ اگر ابھی یہ حال رہا تو پھر آنے والے خطیب اہل سنت جنہیں دنیا جانتی ہے کہ ان کا خطاب کس انداز میں ہوتا ہے، جب ابھی یہ حال ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ اس لیے ابھی میں آپ کو پریکٹس کرا رہا ہوں، پروگرام آپ بعد میں سنیں گے، ہے نا؟ تو میں شعر پڑھنے جا رہا تھا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، ساری لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، ساری لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اور دل میں ارادے خواہش آرزو تمنا یہ ہونی چاہیے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، کہ فقط اتنا سبب ہے ان اقاتی بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ خلد میں جائیں گے وفا والے یعنی محبوب کبریا والے، نزدیوں دیکھ لینا محشر میں بخشے جائیں گے سب رضا والے، خلد بری میں عشق کے پروانے جائیں گے یعنی شہ ابرار کے دیوانے جائیں گے، ابو بکر عمر عثمان والی یاران مصطفیٰ ہر دور میں مان گئے اور مانے جائیں گے، ہر دور میں مان گئے اور مانے جائیں گے۔ ہمیں خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور حدیث پاک کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا، اس پر روشنی ڈال دیا جائے، اس کا ترجمہ بتا دیا جائے، اور پھر آگے کچھ دیر آپ کے سامنے میں لفظائی کروں گا، اس کے بعد شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ آپ سے بیچ ہوں گے اور آپ ہوں گے۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے پڑھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، یعنی ہمارے ہم سب کے لیے ان کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ اور پیارے آقا ساری کائنات کے داتا دونوں جہاں کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات بابرکات ہے جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو وجود میں لایا، ساری دنیا کو وجود میں لایا، ہمیں اور آپ کو ان علماء کرام کو صدر و حضر بحر و بر اس کو تر یعنی ساری کائنات کو پروردگار عالم پیدا کیا، اسی پیارے آقا کے صدقے پیدا کیا۔ اگر آقا اس دار فانی میں تشریف نہ لاتے، ان کا آنا مقصد نہ ہوتا، رب تبارک و تعالیٰ کو ان کا بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو کائنات عالم کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ ہم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف ہی نہیں لاتے، نہ حضرت آدم علیہ السلام ہوتے، نہ حضرت نوح علیہ السلام ہوتے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے، نہ حضرت زکریا ہوتے، اگر کسی بھی نبی کا تشریف لانا ہی نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ ساری کائنات میں جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا ہے، سارے انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آخر وقت میں اپنے محبوب دانائے غیوب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجنا مقصد تھا۔ تو آج جو شادی ہو رہی ہے، کل جو تقریب میں آپ شرکت کریں گے، امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، وہ منظر جو آپ کے سامنے ہوگا یہ پیارے آقا کا صدقہ ہے۔ آج جس محفل پاک میں ہم بیٹھے ہیں اسی آقا کا صدقہ ہے۔ آج ہم جو ہے جو کچھ بھی دنیا کے اندر کر رہے ہیں، علماء کرام کو آپ دیکھ رہے ہیں اور علماء کرام کے ذکر و اذکار کو سن رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کو سن رہے ہیں، قرآن پاک کو دیکھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت آپ کر رہے ہیں، آپ کھا پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، سو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، دنیا میں لوگ آ رہا ہے، دنیا سے لوگ انتقال
انتقال کر رہا ہے، قبر میں دفن کیا جائے گا، حشر میں اٹھایا جائے گا، سوال و جواب ہوگا، میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا، میزان عمل ہوگا، وہ جو کچھ بھی ہوگا یہ ساری کائنات کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات اگر نہیں ہوتے تو یہ ساری چیزوں کا وجود نہیں ہوتا۔ پیارے آقا کا صدقہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے، اور آج ہم ایمان والے نظر آ رہے ہیں، اسلام والے نظر آ رہے ہیں، کلمۃ شریک نظر آ رہے ہیں، قرآن والے نظر آ رہے ہیں، غوث و خادم والے نظر آ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے شیدائی نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ملا ہے اسی آقائی کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کل جس تقریب کو آپ ملاحظہ کریں گے اور بھی بہت ساری شادیاں ہوئی ہیں جس میں آپ کی شرکت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن جب تک یہ دنیا رہے گی، لوگ رہیں گے، یہ منظر وہ سما آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گا۔ تو ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں۔ تو ضرور یہ بات صحیح ہے کہ آج گرمی ہے، کئی روز سے گرمی ہے، سب لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے، ہم لوگوں کو بھی لگتی ہے، لیکن اس گرمی کا ذرا جائزہ لیجیے اور اس دن کا ذرا ملاحظہ کیجیے۔ آپ علماء کی زبانی بارہا سنا ہوگا، ایک بار نہیں 1000 بار سنا ہوگا کہ وہ منظر کیسا ہوگا، وہ وقت کیسا ہوگا جس وقت سے ہمیں اور آپ سب کو گزرنا ہے۔ وہ وقت کو ذرا ہم اپنے دل میں بسائیں اور جگہ دیں کہ آخر وہ دن کیسا ہوگا۔ تو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اس گرمی کی شدت، وہ گرمی کی شدت کیسی ہوگی جو دن ہم اور آپ ایک سائے کے لیے پریشان لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے بہن کے لیے، اپنے رشتے ناطے کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، سب کے لیے ایک محبت کا پیغام پیش کرتے ہیں کہ یہ میرے باپ ہے، ان سے محبت کا حق ہے، ہمیں محبت کرنی چاہیے، اور حق بھی یہی ہے کہ باپ سے محبت کرنی چاہیے، باپ کا احترام کرنی چاہیے، باپ سے لگاؤ رکھنی چاہیے، یہ حق ہے۔ لیکن یہ دنیا کے لیے ہے، دنیا میں یہ حکم ہے کہ ہم اپنوں سے محبت کریں، بھائیوں سے محبت کریں، باپ ماں سے محبت کریں، رشتہ داروں سے محبت کریں، گاؤں محلے والے سے محبت کرے، امام صاحب سے محبت کرے، علماء سے محبت کرے، شہداء سے محبت کرے، تابعین سے محبت کرے، تابع تابعین سے محبت کرے، سب سے محبت کرے، یہ حق ہے۔ لیکن اس دن کا ذرا جائزہ لیجئے جو دن آنے والا ہے، آج نہیں تو کل صحیح، جس کو میرے آقا نے فرما دیا وہ حق ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جس دن جو ہے، جس دن کو ہم اور آپ میدان محشر کے نام سے جانتے ہیں، وہ دن بھی آئے گا۔ اب ذرا سوچیے، آج اتنی گرمی لگ رہی ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج کہیں سایہ کے لیے کسی درخت کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد ہم کچھ جو ہے اپنے آپ کو احساس کرتے ہیں کہ یہاں کچھ ٹھنڈی لگ رہی ہے، کچھ ہوائیں چل رہی ہے، لیکن ہم نے کبھی جائزہ لیا، ہم نے اپنے دل میں کبھی بسایا، اس بات کو سوچا، جگہ دیا کہ آخر وہ دن بھی آنے والا ہے۔ تو ایک دن یہاں گزرنا مشکل ہے، اور وہ دن 50,000 سال کا ہوگا۔ آپ علماء کرام سے پوچھئے پھر وہ دن ہمارا کیسا گزرے گا، اور کس طریقے سے ہم رب کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے، اور ہمارے اعمال کیسے ہوں گے، ہمارے افعال کیسے ہوں گے، ہمارے کردار کیسے ہوں گے، ہمارے گفتار و رفتار کیسے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور میدان محشر بھی کامیاب رہیں گے۔ وہ دن کیسا ہوگا ذرا جائزہ تو لیجیے۔ مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے۔ آج تو تھوڑی سی زندگی ہے، 50 سے 60 سال یا 100 سال زندگی ہے، اس میں نہ جانے کیا کیا ہم بڑے پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ اس لیے لوگ نہیں کہتے، ٹھیک ہے آپ نہیں کہتے، کم سے کم جو غلط ہے اس کو دل سے برا جاننا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر، لیکن زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس بات کو ہے۔ تو
उस दिन को जरा मुलाहिजा कर लीजिए कि आज हम इकट्ठे रहते हैं, मस्जिद में भी हम इकट्ठा नमाज पढ़ते हैं और पढ़ने का हुक्म भी है, आपस में मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत का हुक्म भी है ना। उलमा बताते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में बताते हैं ये हक है कि मोहब्बत करना है। आज जो हम मोहब्बत कर रहे हैं तो करनी चाहिए, ये नहीं हम कहते कि आप मोहब्बत नहीं करें, मोहब्बत कीजिए। बहरहाल उस दिन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुरान का ऐलान, रब का फरमान। आप इन उलमाए किराम से पूछिए, अल्लामा जमालुद्दीन साहब, हाफिज उमर बरकाती साहब, अल्लामा अतीकुर रहमान साहब क़िबला, जरा आप बताइए कि उस दिन क्या होगा, कैसी गर्मी होगी, कैसी तपिश होगी, कैसे लोग परेशान रहेंगे, तो ये उलमाए किराम बताएंगे। आप अगर उलमाए किराम से नहीं पूछते हैं तो छोड़ दीजिए, आप कुरान पढ़े लिखे हैं, कुरान से मोहब्बत करते हैं, कुरान की तालीम आप अपने सीने में बसाया है, कुरान आपने पढ़ा है, कुरान की तिलावत करते हैं, तो आप डायरेक्ट कुरान के औरात को पलटिए और पूछिए कुरान से कि कुरान तू ही बता कि जब मैदानी मैशर कायम होगा उस वक्त कैसे मंजर होगा, कैसे हालात होंगे, क्या भाई भाई वहाँ भी मिलकर रहेगा, जब वहाँ भाई भाई से अलग रहेगा, माँ बेटे से अलग रहेंगे, बेटी माँ से अलग रहेगी, तो कुरान का ऐलान है, रब का फरमान है, यौमा यफिरुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कुरान का ऐलान, रब का फरमान है कि उस दिन आदमी भागेगा, आदमी से, अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने बेटों से, अपनी बीवियों से भागता हुआ नजर। ये कुरान का ऐलान है, रब का फरमान है। और आज हम कितनी मोहब्बत करते हैं अपने जो है भाई से, अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने रिश्तेदारों से, अपने खेसवाकारी से कितनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने का हुक्म तो है ही है, यहाँ तो मोहब्बत करना ही है, लेकिन उस दिन हर आदमी अपने अपने अमाल के लिए परेशान होंगे। तो आज जो है जरूरत इस बात की है हमें कि हम अपने अमाल को सुधारें और अपने अमाल का जायजा ले कि क्या हम ईमान वाले हैं, हम ईमान वाले के घर पैदा हुए, हम इस्लाम वाले हैं, तो क्या हकीकत मानों में हम ईमान पर हैं, कलमा तो पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमारा मजहब इस्लाम खर्च दे रहा है, क्या हमारा अमल उस पर हो रहा है, क्या हम उस पर चल रहे हैं, क्या हम जो है अल्लाह और उसके रसूल की बताए हुए तौर तरीके को मुकम्मल तौर से अपना लिए हैं या नहीं अपनाए हैं। इस बात का जायजा खुद लीजिए और जो कुछ भी हमारे और आपके अंदर कमियां हैं उस कमी को दूर करते हुए अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जो काम अंजाम देने का हुक्म आया है हम उस काम को अंजाम दें, और जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाए उस काम से बाज आ जाइए, आप हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। अभी आपको ये महीना गुजरा है, आपने सुना होगा, आप अपने खतीब इमाम साहब की ज़बानी कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ कितनी परेशानियाँ हुई, नहीं बहुत सारी परेशानियाँ आई, बहुत सारे इम्तिहानात हुए और सारी परेशानियों को आपने झेला। आज सारे इम्तिहानात में आप कामयाबी की मंजिल को तय करते हुए नजर आए। आपको कभी जो है अतिशय नमरूद में ढाला गया, आपने सब्र और रज़ा इख्तियार किया, आपको कभी वतन छोड़ने की जरूरत पेश आई, आपने वतन छोड़ दिया अल्लाह की रजा के लिए। आपको कभी हुक्म हुआ कि इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी करो, आप अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। कभी आपको हुक्म हुआ कि इब्राहिम अपने बेटे और हलिया मोहतरमा को जंगल की वीरान वादी में छोड़ो, आप उसके लिए भी तैयार हो गए। छोड़कर भी दुनिया को दिखाया, अपने बेटे को कुर्बान करके भी दुनिया को दिखाया, आतिशे नमरूद में आप छलांग लगा करके भी दुनिया को दिखाया, और हर जगह आपने सब्र किया। तो सब्र का पैमाना, और जब आपने सब्र किया तो वो मकाम हासिल हुआ जो मकाम औरों को नहीं मिला, बहुत ऊंचा मकाम मिला। और ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं उनके साथ जो मामला पेश आया है ये परवरदिगार आलम की जानिब से इम्तिहान था।